اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع، 200 آیتیں، 3480 کلمے اور 14520 حرف ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کا معنی، اس کا مطلب اللہ جانے اور اللہ کے بتانے سے اس کے رسول جانے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، کسی کی عبادت جائز نہیں۔ مفسرین نے فرمایا یہ آیت نجران کے ایک جماعت اور ایک وفد کے حق میں نازل ہوئی جو 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بڑے اکابر اور مقتدا۔ ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، یہ شخص امیر قوم تھا اور بغیر اس کی رائے کے نصارہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا سید جس کا نام ایہم تھا، یہ شخص اپنی قوم کا معتمد اعظم اور مالیات کا افسر اعلیٰ تھا۔ خورد و نوش اور رسدوں کے تمام انتظامات اسی کے حکم سے ہوتے تھے۔ تیسرا جو ہے وہ ابو حارثہ ابن علقمہ تھا، یہ شخص نصارہ کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ سلاطین روم اس کے علم اور اس کی دینی عظمت کے لحاظ سے اس کا اکرام و ادب کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شوکت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے قصد سے آئے اور مسجد میں اقدس میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا۔ انہوں نے بھی مسجد شریف میں جانب پورب کی طرف متوجہ ہو کر نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لاؤ۔ کہنے لگے ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور تمہاری صلیب پرستی روکتی ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے، اور سب کے سب بولنے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہمارا رب حی لا یموت ہے، یعنی وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنے والی، اس کے لیے موت محال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہمارا رب بندوں کا کارساز اور ان کا حافظ حقیقی اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے؟ انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے اور ان پر کوئی جواب نہ بن آیا۔ اس پر یہ آیت آل عمران کی اول سے کچھ اوپر 180 آیتیں نازل ہوئی۔ اچھا، آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اپنے آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے تورات انجیل اتاری، من قبل ہدی للناس، لوگوں کو راہ دکھاتی، وانزل الفرقان، اور فیصلہ اتارا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے
ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلنے جو ہے وہ غالب ہے، ذو انتقام اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تو بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذھب، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور جو ہے وہ تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، صبر والے ہیں اور وہ سچے ہیں، ادب والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلے پہر معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت و حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعنی،
پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکایا ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی؟ بس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، او جن کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے، تو کیسی ہوگی جب انہیں ہم اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور مردے سے زندہ نکالے اور زندے سے مردہ نکالے اور جس سے چاہے بے گنتی دے۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ ہوگا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تم فرماؤ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضری پائے گی، اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اور اگر تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اللہ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میرے تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ لما ودعتھا، پھر جب اسے جنا بولی اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس کی لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ پھر جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا یا مریم ان لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟
بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ اور یہاں پکارا، ہنالک نادا ہو زکریا، ہنالک دعا زکریا، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ بولا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کر، اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔